الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان طائرهم عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة فی الاسلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، انسان اس دنیا کے اندر جب آیا ہے تو اس کے ساتھ مصیبتیں بھی ہیں اور غم بھی ہیں، اور خوشی بھی ہے اور راحتیں بھی ہیں۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے، صاحب اسلام ہے، تو اسے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہر طرح کی خوشی اور غم اور ہر طرح کی پریشانی اور راحت اللہ کی طرف سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان کی کمزوری کی بنا پر انسان طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بہت سارے جاہلانہ اوہام و خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اسلام ایک طرف اچھے اعمال کی تلقین کرتا ہے تو دوسری طرف اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اوہام و خرافات، غلط رسم و رواج سے بھی اپنے معاشرے کو، اپنے ذہن و دماغ کو پاک کرو۔ ہر طرح کے رسم و رواج، چاہے وہ آپ کے باپ دادا کے زمانے سے چلے آ رہے ہوں، کتنے صدیوں سے چلے آ رہے ہوں، لیکن اگر وہ اسلام کے خلاف ہے تو اس کو اکھاڑ کر پھینک دینا یہ مسلمان کی ذمہ داری۔ ہمارے لیے صرف سند قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دین کامل ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی شان یہی تھی، ہمارے سلف صالحین کا انداز یہی تھا، اس کو اپنے سامنے روشنی کا مینار بنا کر رکھنا چاہیے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گاڑی چلا رہا اور گاڑی کے سامنے سے کوئی بلی کراس کر گئی یا کوئی جانور کراس کر گیا، پار کر گیا، فوراً گاڑی کو لوگ روک دیتے ہیں کہ جب تک کہ اس کو کوئی کاٹنے والا آگے نہ آ جائے ہم آگے نہیں جائیں گے، ہمیں خطرہ ہے۔ یہ ایک ہندوانہ عقیدہ ہے۔ کسی کے راستے کو روکنے کی صلاحیت بھی انسان کے اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہے، نہ کوئی شر اور خیر کوئی دوسرا دے سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہی طریقہ تھا۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ جب انہیں اچھائی ملتی تھی تو کہتے تھے یہ ہم کو اللہ نے دیا ہے، اور جب کوئی برائی آتی تھی، مصیبت آتی تھی، کہتے موسیٰ کی وجہ سے آیا، یہ موسیٰ بدنصیب ہے، اس کی وجہ سے ہمیں پریشانی آئی۔ بنی اسرائیل خود انہی کی قوم کے لوگ، اچھائی آتی تھی تو ہمارے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور برائی آتی تھی تو فلانے کی وجہ سے آیا۔ بعض لوگوں کے گھروں میں بانجھ عورتیں ہوتی جن کو اولاد نہیں ہوتی، اس کو بھی منحوس سمجھتے کہ منحوس ہے، اور اچھے مواقع پر، برکت کے مواقع پر اس کو جانے نہیں دیتے، شریک نہیں ہونے دیتے۔ یہ سب چیزیں جاہلانہ خرافات ہیں۔ ایمان کی کمزوری، عقیدے کی کمزوری، جو ان چیزوں میں مبتلا ہے، سمجھیے اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کتنی ازواج مطہرات ہیں جن سے اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے اولاد کہاں ہوئی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی برکتوں کی مالک ہیں، کتنی رحمتوں کی مالک ہیں،
اولاد ہونا نہ ہونا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. کبھی کوئی اولاد ہونے کی بنا پر خوش نصیب اور برکت والا نہیں بنتا، اور اولاد نہ ہونے کی بنا پر بے برکت نہیں بنتا. دنیا میں جتنے بھی فیصلے ہیں روئے زمین پر، آسمان میں، کائنات میں، سارے فیصلے صرف من جانب اللہ ہوتے ہیں، صرف من جانب اللہ. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اور اسلام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا دھیان رکھا کہ ایسے عقائد کو معاشرے میں راہ نہ ملنے پائے. ایک موقع پر رات میں یا ایک دن پہلے حضرت ابراہیم، سن 10 ہجری کی بات ہے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، سن 10 ہجری کی بات ہے. جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اسی سال کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی. دودھ پی رہے تھے وہ، اور دودھ پیتے بچے تھے، اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا. دودھ پینے والی کے آپ گئے تھے اور آپ کی گود میں، آپ کے ہاتھوں میں ہی بچے نے دم توڑ دیا تھا. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے. ساتھ میں رہنے والے صحابی کو حیرت ہوئی کہ ایسے نبی اولو العزم پیغمبر جنہوں نے بڑے بڑے حادثات پر صبر کیا، اپنے بیٹے کی وفات پر آنکھوں سے آنسو کیوں رواں ہیں؟ انہوں نے سوال کیا. حضرت رسول اکرم علیہ السلام نے کہا کہ یہ محبت اور رحمت کے آنسو ہے. جس کے دل میں یہ رحمت کے آنسو نہیں ہے وہ انسان پتھر دل ہے، بدنصیب ہے. یہ غلط چیز نہیں ہے آنسو نکلنا. تو حادثہ پیش آ گیا. دوسرے دن اتفاق کی بات ہے کہ سورج میں گرہن لگ گیا. اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جب کسی بڑے آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو سورج سوگ مناتا ہے، سورج میں گرہن لگ جاتا ہے، چاند میں گرہن لگ جاتا ہے. حضرت ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، ان کی وفات کی بنا پر یہ گرہن لگا. حضور اکرم علیہ السلام نے کو خبر ملی، آپ نے فوراً لوگوں کو جمع کیا، اور صلاۃ کسوف تو آپ نے پڑھنی ہی تھی. اس میں آپ نے نماز کسوف پڑھی اور آپ نے اس میں یہ تقریر فرمائی کہ یہ چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں. یہ کسی کی موت اور کسی کی حیات سے گرہن نہیں لگتا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا واقعہ تھا. آپ کے صاحبزادے کی موت ہوئی تھی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ آپ کے غم، صاحبزادے کی وفات کے غم میں سورج سوگ منا رہا، گرہن لگ گیا. یہ خیالات فاسدہ ہیں، یہ وہم ہے انسان کو. کوئی بھی دنیا میں حادثہ ہوتا ہے، کوئی بھی دنیا میں واقعہ پیش آتا صرف اور صرف اللہ کی طرف سے. یہ یقین رکھنا چاہیے. ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، کہیں جا رہے تھے. معلوم ہوا کہ یہاں پر لوگ کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے، راستہ جا نہیں رہے ہیں، آگے بڑھ نہیں رہے ہیں. راستے میں جام ہو گیا، جیسے گاڑیاں جام ہو جاتی ہیں. آپ ٹرک سے سفر کرتے ہیں، راستہ جام ہے صاحب، بھیڑ لگی ہوئی ہے. تو اس وقت انسان لوگ تھے، گاڑیاں تو تھی نہیں، بھیڑ لگی ہوئی تھی. کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ معلوم ہے کہ آگے شیر کھڑا ہوا ہے اور اس شیر نے راستہ روک لیا ہے. اب آگے جائیں تو کیسے جائیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے اور اترنے کے بعد شیر کے قریب گئے. اور شیر کے قریب جانے کے بعد اس کی گدی پر ایک مکہ مارا، شیر کی گدی پر، اور کہا کہ احمق، تم دنیا کے خادم ہو یا مخدوم ہو؟ مخدوم تو ہم لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں مخدوم بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، تم تو خادم ہو، تم نے ہمارا راستہ کیوں روکا؟ کان پکڑ کے اس کو راستے سے ہٹا دیا. اور کہا، یہ بھی کہا اسی شعر کو سنا کر کے، اور سارے لوگ بھی سن رہے تھے، کہ جب انسانوں کا یقین اللہ پر سے اٹھ جاتا ہے تو سانپ اور کیڑے اور مکوڑے یا جانوروں سے ڈرنے لگتے ہیں. اور جب انسان کا یقین اللہ پر ہوتا ہے تو اس کے سامنے کوئی اوقات کسی کی نہیں ہے. یہ کہہ کر کے اس شیر کے کان مروڑ کے روانہ کر دیا، اور پھر لوگوں کا راستہ کھل گیا. صحابہ کرام نے ایسے نمونے پیش کیے ہیں. راستہ روکنے کی صلاحیت اور راستہ سے اور جانوروں سے اور درندوں سے ڈرنے کی جو فضا انسان میں پیدا ہوتی ہے، صرف اللہ پر یقین کرنے کی، اللہ پر یقین کی کمی کی بنا پر ہوتا ہے.
اگر مومن اللہ پر یقین کرے تو اس طرح کے تمام اوہام و خرافات کا خاتمہ کر دے گا۔ مصر ایک تہذیبی شہر، قدیم تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا گہوارہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ جب کہ عربوں کو صحیح سے کپڑا پہننے بھی نہیں آتا تھا، اس زمانے میں وہ متمدن شہر تھا، اور فرعونہ نے ایسے ایسے محلات اور ایسی ایسی بستیاں بنائی تھی کہ اس کا تصور آج بھی کرنا مشکل ہے۔ ایسا سسٹم تھا ان کے یہاں، اور ایسا نظام تھا جو ساری دنیا میں سب سے ترقی یافتہ علاقہ مصر تھا۔ اہرام مصر آج بھی موجود ہے، اور اس زمانے کے جو محلات ہیں، قلعے ہیں، آج بھی ان کو دیکھ کر اندازہ ملتا ہے کہ ایسے قلعے بنانا آج بھی آسان نہیں۔ لیکن ان تمام کے ساتھ ساتھ چونکہ مصر شرک کا اور وہم کا، بت پرستی کا مرکز بھی رہا ہے، وہاں جہالت بھی رہی ہے، اس لیے بڑے بڑے خرافات وہاں پر تھے۔ مصر میں ایک دریا بہتی ہے، دریائے نیل، جیسے ہندوستان میں گنگا اور جمنا ہے، لوگ اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ سارے عقیدے فاسد ہیں۔ صرف اور صرف اللہ نے پانی کو جاری کیا ہے، اور صرف اللہ ہی پانی جاری کرتے اور اللہ بند بھی کر سکتے۔ تو دریائے نیل مشہور ندی ہے مصر کی۔ وہاں ہوتا کیا تھا کہ ہر سال ایک خاص موسم میں نیل کا پانی بند ہو جاتا تھا، خشک، پانی آتا ہی نہیں۔ تو پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا تھا وہاں پر کہ اگر پانی بند ہو جائے تو اس سیزن میں کسی کنواری لڑکی کو، جوان کنواری لڑکی کو سجا کر کے، کپڑے پہنا کر، دلہن بنا کر کے مصر کے حوالے کرتے تھے، تو ندی کے حوالے کرتے تھے، اور اس کو ذبح کر کے اس کا بلیدان دیتے تھے، تو جا کر کے وہ ندی جاری ہو جاتی تھی۔ یہ صدیوں سے وہاں دستور چلا آ رہا تھا کہ ندی کو جاری کرنے کا، دریائے نیل کے پانی کو ہر سال باقی رکھنے کے لیے ایک قربانی دینی ہے یہاں کے شہریوں کو، اس کا انتخاب کسی کو کرنا ہے، کسی کی بھی بیٹی کا نمبر آ سکتا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ تھا یہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر کو فتح فرمایا، اب مصر کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور وہاں پر فاتح مصر حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنایا گیا، اور خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مدینہ پاک میں، اور مصر میں گورنر حضرت عمرو ابن العاص جو صحابی رسول ہیں۔ اس فتح کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ حادثہ پیش آ گیا، مصر نیل نے پانی دینا چھوڑ دیا، بند ہو گیا، خشک ہو گئی نیل۔ اب وہاں کے تمام ہی حضرات آئے حکومت کے پاس، حاکم مصر، گورنر مصر حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا کہ حضور، ہمارے یہاں کا دستور یہ تھا کہ کسی نہ کسی لڑکی کو اس کی قربانی کے لیے پیش کرنا پڑتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ آپ کیا کہتے ہیں، کسی لڑکی کو تیار کیا جائے؟ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہلے سے معلوم نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے کہ پانی کو جاری کرنے کے لیے کسی بے قصور اور بے گناہ لڑکی کو قتل کیا جائے، یہ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، میں تو اس کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں، لیکن میں مشورہ کروں گا اپنے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں مشورہ کروں گا، تب میں جا کے بتاؤں گا۔ گورنر مصر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے نام ایک خط لکھا، اور اس میں یہ ساری صورتحال بیان کی کہ مصر میں اس طرح کا دستور ہے، مصر میں دریائے نیل نے پانی دینا چھوڑ دیا ہے، اگر نیل میں پانی نہیں ہوگا، دریا میں پانی نہیں ہوگا، کوئی کاشت نہیں ہوگی، لوگ پیاس سے مر جائیں گے۔ اس کے لیے لوگ یہ کرتے ہیں یہاں پر کہ کسی ایک لڑکی کو قربان کرتے تاکہ سارے انسانوں کی جان بچ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کو جب یہ خط ملا تو حضرت نے جواب لکھا اور کہا کہ میں یہ خط بھیج رہا ہوں، الگ سے ایک خط تھا، دو خط تھے، ایک خط حضرت گورنر مصر کے نام تھا اور ایک خط الگ سے تھا،
کہا کہ ایک خط میں بھیج رہا ہوں، جیسے تعویذ مانیے، ایک خط میں بھیج رہا ہوں، اس خط کو لے جا کر کے آپ اسی نیل دریا میں جہاں پر سے پانی جاری کرتے ہیں، جہاں پر سے لوگ لڑکیوں کے قربانی پیش کرتے ہیں، اس جگہ پہ جا کر اس خط کو پھینک دیجئے گا، چھوڑ دیجئے گا۔ اور کسی بھی حال میں کسی بھی معصوم جان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسلام اس طرح کے خرافات کو پسند نہیں کرتا ہے، یا اوہام فاسدہ اوہام باطلہ ہے۔ کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کے مفاد کے لیے کسی بے گناہ کی جان نہیں لی جا سکتی ہے۔ اور اس خط میں کیا مضمون لکھا؟ وہ خط تھا دریا کے نام۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فاروق اعظم نے ایک خط دریا کے نام لکھا، دریائے نیل کے نام، اور اس میں لکھا کہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کی جانب سے دریائے نیل کے نام یہ خط ہے۔ سنو اے دریائے نیل، اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوتی تھی تو جاری مت ہو، اور اگر تم اللہ واحد قہار کی جانب سے تم جاری ہوتی تھی تو میں اپنے پروردگار سے، اپنے رب واحد قہار سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ اس پانی کو جاری فرما دیجئے۔ بس اتنا ہی مضمون تھا، 2 لائن کا۔ یہ خط لپیٹ کر کے قاصد جب آیا تو حضرت عمرو بن العاص گورنر مصر اس خط کو لے گیا، دریا میں ڈال دیا۔ جیسے ہی دریا میں اس خط کو ڈالنا تھا، پانی جاری ہوا، اور ایسا تیز جاری ہوا کہ آج تک بند نہیں ہوا۔ اسلام میں اس طرح کے اوہام کی اجازت نہیں ہے دوستو۔ اگر مومن واقعی اپنے ایمان پر کامل ہے اور اپنے ایمان پر قائم ہے اور اللہ پر یقین ہے، تو مومن کے ہر قدم پر خیر ہی خیر ہے، اور کبھی بھی مومن ڈرتا نہیں ہے کسی سے، اس کا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ اور کسی بھی صاحب ایمان کے اندر اگر اس طرح کی خرابی پائی جاتی، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اب تمہارے اندر ایمان موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تم انسانوں سے ڈرتے ہو، تم درند و پرند سے ڈرتے ہو، تم کائنات کے ایک ایک چیز سے ڈرتے ہو، تم پتے سے ڈرتے ہو، آندھیوں سے ڈرتے ہو۔ تمہارے آباء اجداد نے آندھیوں کا رخ موڑ دیا تھا، تمہارے بزرگوں نے اسی سرزمین کو فتح کیا تھا، دنیا کے اندر سے بڑے بڑے طوفانوں کو ختم کیا تھا۔ آج ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، جس کی بنا پر ہم اتنے کمزور ہیں اور ہر طرح کے خیالات میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔